ما هي أفضل كتب التفسير القرآن لأقرأ؟ هل يمكن أن تسمي بعض علماء التفسير؟ ما يحتاج أن نذكر لك علماء التفسير. إذا كنت أنت ترقيت في العلم فتأخذ إن شاء الله الكتب المبسطة، لكن في الأمر الأول وأنت تأخذ إن شاء الله، إذا كنت عالما بالعربية فأنت خذ التفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير فيها روايات ضعيفة وفيها روايات صحيحة، قد تبعت تبعة جيدة فيها أحكام على أحاديث الواردة. ابن كثير نفسه يشير في بعض أن هذا روية، يعني بيان किया जाता है, तो उसकी يكون تخريجه موجود الحمد لله. خذ من هذا النوع تفسير ابن كثير. وبعد ذلك إن شاء الله ننصحك أن تأخذ أي كتاب من أحكام القرآن لابن العربي. كذلك إياك أن تقرأ في ظلال القرآن، إياك أن تقرأ تفسيرا لعامة الناس. إذا كان صاحب أردو لا يقرأ كتاب شيخ المودود لتفسير القرآن الكريم، فإن فيها أشياء مخالفة جدا. كذلك في ظلال القرآن لسيد قطب فيها مخالفات كثيرة. ولذلك إياك أن تقرأ وتحفظ إيمانك ودينك وفكرك إن شاء الله بمثل هذه الكتب. تأخذ إن شاء الله تفسير القرطبي وغيرها من التفسير، بعد ذلك ينفتح لك الباب إن شاء الله. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تفسیر کوئی اچھی بتائیے جس کا ہم مطالعہ کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل دیکھیں تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ اردو میں یہی مولانا محمد جوناگڈھی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، جو کیا نام ہے مدینے کے کمپلیکس سے چھپ رہا ہے، انہوں نے آج سے 90 سال پہلے اس کی تفسیر ابن کثیر اور اعلام الموقعین، بڑی عجیب کتابیں ہیں دونوں، ان کا ترجمہ انہوں نے کیا. تفسیر ابن کثیر کو پڑھیے انشاءاللہ. اب جو ہے الحمدللہ اردو میں بھی ان تفسیر ابن کثیر کی احادیث صحیح ہیں ضعیف ہیں، ان کا بھی سب نے علماء جو مدینے سے بہت سارے الحمدللہ اپنے مدنی طلباء یا مکے سے فارغ ہو کر کے سعودیہ کے جو فارغ شدہ ہیں، ان کے اعمال میں بڑی برکت اس قسم کی چیزیں ہوئی. پاکستان میں بھی انڈیا میں بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ صحیح عقیدے کا، سلفیت کا. تو آپ ایسی ہی کتاب پڑھیں جو صحیح عقیدے کی حامل کتاب ہو. تفسیر اس میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، اس میں عمل بھی ہوتا ہے، اخلاق بھی ہوتا ہے، سب کچھ. تو آپ ایسی تفسیر پڑھیں جو موثوق تفسیر ہو. ابن کثیر تفسیر بہت ہی اہم ہے، مختصر بھی ہے. اس اعتبار سے پہلے اس سے شروع کریں تو انشاءاللہ پھر آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی سیکھنے کی توفیق دے تو عربی کے ذریعے سے بڑی بڑی کتابیں پڑھیں.